ہر شخص چاہے دیندار ہو چاہے وہ بے دین بھی ہو، ہر شخص جو ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر ایک جد و جہد میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور اللہ نے دنیا کی زندگی کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے نا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ڈیزائن ہی ایسے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں، حکمرانوں کی جو غلط فیصلے ہیں، یا ان کو کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں نا، حکمرانوں کی جو نیت ہوتی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، پورے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی انسان کی زندگی کے اوپر، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شخص چاہے دیندار ہو چاہے وہ بے دین بھی ہو، ہر شخص جو ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر ایک جد و جہد میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہے کہ جی میں زندگی میں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی آفت، کوئی مصیبت نہ آئے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہر انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور اللہ نے دنیا کی زندگی کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے نا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ڈیزائن ہی ایسے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے تیرے رب نے تو نے کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں پڑ گیا ہے، تو کیوں؟ اب دیکھیں کہ وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اب جب انسان، ایک دیندار انسان اور ایک بے دین انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چلے میں اگر یہ کہوں اس طرح سے کہ ایک وہ شخص ہے جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ وہ توکل کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس میرے ذمے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، باقی تو معاملات چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب وہ شخص ہے، اب اگر اس کی زندگی میں کچھ الٹا ہو رہا ہے، کچھ مسائل آ رہے ہیں، کوئی ایشوز ہیں، کوئی چیلنجز ہیں، تو وہ اس پر پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے میرے لیے کوئی آزمائش ہے، اور ٹھیک ہے، میں ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کروں گا، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو اور ایک شخص ہوتا ہے کہ جو بے دین ہے، اور اس کا پورا بھروسہ اپنی قوت بازو پہ ہے، اپنے مال پہ ہے، اپنے تعلقات پہ ہے، اپنے عہدے کے اوپر ہے۔ اب جب اس کی زندگی کے اندر کوئی مسائل آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو قصوروار ٹھہرائے گا، پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ قدرت کو ہی قصوروار ٹھہرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں دیندار جو لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں ان کے چہرے پہ آپ کو سکون نظر آئے گا، وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور وہ وہاں سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے کالا کلی ٹوپی پہنی تھی، اور وہ بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور پہننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا ان کی حالت دیکھ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ حال ہے، میں امام ہوں، میرا یہ حال ہے کہ دیکھو میری ٹوپی پھٹی ہوئی ہے، بظاہر تو بڑی اچھی نظر آئی، لیکن اندر سے دکھایا پھٹی ہوئی ہے، کپڑے بتایا، اور بتایا کہ یہ حالت ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں دے سکتا، ادھار لے کر بجلی کا بل دینا پڑ رہا ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر، اچھا یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں کیا ہم قصور کس کو ٹھہرائیں گے؟ کیا قصور جو ہے قدرت کو ٹھہرائیں گے، یا اپنی نااہلی کو؟ حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں، حکمرانوں کی جو غلط فیصلے ہیں،
یا ان کو کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں نا، حکمرانوں کی جو نیت ہوتی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، پورے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور جہاں پہ سارے کے سارے جو ہے بد دیانت ہو جائیں، بد نیت ہو جائیں، جہاں پر یعنی کسی بھی شخص کی نیت میں اخلاص نہ ہو، اور کوئی بھی جس عہدے کے اوپر بیٹھا ہے بڑے سپریم عہدے پہ، اور اس کا وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک میرے لیے آزمائش ہے کہ اللہ نے مجھے یہ جو عہدہ دیا ہے، یہ عہدہ جو ہے یہ ایک انگارہ ہے، آگ کا انگارہ ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، تو وہ تو اس چیز کو سمجھتے، وہ تو کہتا ہے یہ اپرچونٹی ہے، اور جتنا زیادہ میں کرپشن کر سکتا ہوں میں کروں، جتنا میں مال بنا سکتا ہوں بناؤں، اس کی بلا سے کہ جو ہے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ اگر نہیں بھی بنا پا رہا تو نیت ہے اس کی، اس نیت کا جو ہے وہ اثر جو ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں ہر طرف اس کا وجود، نیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، وہ ایک بادشاہ کی ہے نا کہ وہ جنگل میں شکار کر رہا تھا، اور شکار کرتے ہوئے جو ہے وہ جب راستہ بھول گیا تو وہ اس نے دیکھا ایک جھوپڑی ہے اور ایک باغ ہے، اس جھوپڑی کے اندر چلا گیا باغ میں، اور اندر ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، تو وہاں گیا اور اس نے جا کے ان کو بولا کہ جی مجھے جو ہے کچھ پینے کے لیے دو، میں راستہ بھول گیا، بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ اور اس باغ کے جو مالی تھا یا مالک تھا جس کا وہ باغ تھا، اس نے انار کا رس نکال کر اس کو انار کا جوس دیا، اور اس نے جو ہے وہ جوس پیا، اور پیتے ہوئے کہا کہ بڑا ہی میٹھا ہے انار، اور بڑا زبردست اس کا رس ہے، اور اندر ہی اندر پیتے ہوئے نیت کر لی کہ میں اس باغ پہ قبضہ کر لوں گا، اس باغ کو میں حکومت کی تحویل میں لے لوں گا، اور پھر روزانہ اس باغ کے پھل کا، انار کا جوس پیا کروں گا۔ اب یہ اس نے یعنی جوس پیتے ہوئے نیت کر لی، اب نیت میں فطور آ گیا اس کی، تو پھر تو اس نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ یار مجھے ایک اور پیالہ بنا کے دو، تو پھر اس نے ایک اور جوس کا پیالہ نکال کر دیا اس کو، تو وہ پی رہا تھا، تو پیتے پیتے کہتا ہے کہ اس کا تو ذائقہ بہت خراب ہو گیا ہے، اور بہت بد ذائقہ ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا ہے، اور کافی ٹائم بھی اس کو لگا۔ تو کہا کہ اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ اس نے کہا کہ پہلے تو ایک ہی انار سے اتنا جوس نکلایا تھا، ابھی تو مجھے 3 انار کاٹ کر ان کا جوس نکالنا پڑا، اور ذائقہ بھی خراب ہو گیا ہے، اور انار کے اندر برکت بھی نہیں رہی ہے۔ تو وہ جو مالی تھا اس نے اسی وقت کہا کہ لگتا ہے کہ جو ہمارا جو بادشاہ ہے اس کی نیت خراب ہو چکی ہے، اس کی نیت میں کوئی فطور آ چکا ہے۔ تو دم بادشاہ پریشان ہو گیا، تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہے، اس کا اثر پڑ گیا ہے میرے باغ کے اوپر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے فوراً نیت ٹھیک کی، اور جاتے ہوئے کہنے لگا پھر دوبارہ سے ایک اور جوس کا پیالہ دے دو، تو وہ گیا، اس نے پھر جوس نکالا تو وہ ایک ہی انار سے نکل آیا اور بڑا میٹھا۔ تو کہتا ہے کہ لگتا ہے بادشاہ نے اپنی نیت ٹھیک کر لی ہے۔ تو وہ بادشاہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا دیکھو میں ہی بادشاہ ہوں، اور تم نے آج میری بڑی اصلاح کی کہ جس وقت میں نے پہلے پیا تھا تو نیت یہ کی کہ میں اس پر قبضہ کر لوں گا، اور پھر جب تم نے نشاندہی کی تو میں نے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا۔ تو اس کا میں نے آج جو ہے عملی طور پر مظاہرہ دیکھا کہ اب دیکھیں یہ بات چھوٹی سی بات ہے، اور جس ملک کے اندر ہر وہ شخص جو صاحب اقتدار ہو، حکومتی ملازم ہو، جس کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار ہے، وہ کیا سلوک کرتا ہے؟ آپ جائیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ جب تک کہ آپ جو فائلیں ہیں ان پہ جب تک پہیے نہیں لگائیں گے، جب تک جو ہے وہ آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، اور کئی مہینے تک آپ کو جو ہے وہ رگڑا جائے گا، اور آپ پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے یار پیسے دو اور اپنا کام کراؤ۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ نہ وہاں کے پھلوں میں برکت ہے، نہ وہاں اب ایک کرائسس ختم نہیں ہوتا دوسرا کرائسس شروع ہو جاتا ہے، گندم کا کرائسس ختم نہیں ہوگا ابھی چینی کا شروع ہو گیا، چینی کا ختم نہیں ہوگا تو کسی اور چیز کا شروع ہو جائے گا، بجلی کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، 20 لوگوں نے جو ہے اس عرصے کے اندر جو ہے وہ خودکشیاں کی ہیں۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ خودکشی انسان کس لیول پہ جا کے کرتا ہے، یعنی اس کی ذہنی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان لیتا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو
اس سے یہ سوسائٹی کے اندر ایک پیغام جاتا ہے کہ لوگ کتنا زیادہ ڈپریس اور مایوس ہو چکے ہیں. تو لہذا اب دیکھیں حکمرانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہے. جب بات آتی ہے حکمرانوں کی تو اس لیے کہ وہ حکمرانوں میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سب جو صاحب اقتدار ہیں، اختیار ہیں، ان سب کو جو ہے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایسے ہی تھوڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو انما الاعمال بالنیات کے ساتھ شروع کیا، اس حدیث کے ساتھ کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. نیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہے. تو لہذا یہاں پہ تو ایسی صورتحال نہیں ہے. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ انسان کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے، اگر آپ جستجو نہیں کریں گے تو آپ کے حالات کیسے بدلیں گے؟ گھر بیٹھے حالات نہیں بدلتے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، قوموں کو محنت کرنی ہوتی ہے اور بغیر محنت کے آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور رکھا ہے، محنت کریں، محنت میں ہی اللہ نے عظمت رکھی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں آپ کو وہ ساری کمیونٹیز، آپ جو ہے اگر پاکستان میں جائیں، اگر ہندوستان میں جائیں تو آپ کو پارسی کمیونٹی، اسماعیلی کمیونٹی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے اور ان کے جو ہے 20-20 سال کے بچے جو ہے وہ مہنگی مہنگی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے جو ہے کاروبار ہیں، بزنس امپائر ہیں. تو ہمیں وہ تو نظر آتا ہے کہ ان کی بزنس امپائر ہیں، ان کے بچے ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے گجراتی کمیونٹی ہے، گجراتی کمیونٹی چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، آپ کو ان میں آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے. ان کے پاس آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے بزنسز ہیں. اسی طریقے سے آپ کو جوئش بھی ہیں، اگر آپ جوئش کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو بڑے اسٹرانگ نظر آتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کے ہاں وہ لوگ سیریس ہیں، وہ زندگی کو لے کے. یہ صرف یعنی دنیا کے اندر تو اس وقت ساری جو بھاگ دوڑ ہے، یہ ساری جو جنگ ہے وہ تو مادی وسائل کو حاصل کرنے کی ہے نا، زیادہ پیسہ کمانے کی ہے، زیادہ طاقت حاصل کرنے کی ہے. میں چلیں اسی پوائنٹ آف ویو پہ بات کر لیتا ہوں. ہم تو آخرت کی بات کرتے ہیں نا، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم تو ہر چیز میں کہتے ہیں کہ اگر آپ تجارت بھی کر رہے ہیں، اگر آپ پیسہ بھی کما رہے ہیں تو اس کے اندر بھی نیت کس کی کریں؟ نیت آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی کرنی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کرنی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی کرنی ہے، غریبوں مسکینوں کو سپورٹ کرنا ہے. ابھی میں سورہ بلد کا جو آیتیں میں نے پڑھی، میں تھوڑا سا اس کی طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا. تو پہلے یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. ایک جنریشن جو ہے وہ محنت کرتی ہے، وہ کھیتی باڑی کرتی ہے، وہ فیکٹریوں میں کام کرتی ہے اور وہ رات دن محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، ان کو ایجوکیشن دیتی ہے اور ایک چھوٹی سی دکان کھولتی ہے، ایک کریانہ کا اس کریانے کی شاپ اسٹور، ایک جو ہے ٹک شاپ کھولتی ہے اور وہ محنت کرتے ہیں. کوئی بس چلاتے ہیں، کوئی مختلف قسم کے کام کرتے ہیں اور فلی مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں. لیکن جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، جن کمیونٹیز کا میں نے تذکرہ کیا ہے، وہ اپنی پہلی جنریشن جو ہوتی ہے وہ محنت کر کے اپنی جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کے اوپر انویسٹ کرتی ہے اور اس کی پھر وہ جو سیکنڈ جنریشن جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتی ہے. وہ ٹاک شاپ سے پھر جو ہے وہ ایک اسٹور بناتے ہیں، پھر وہ ایک اسٹور سے دوسرا بناتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ مختلف کمیونٹیز میں دیکھیں گے پھر جب ان کی تھرڈ جنریشن آتی ہے تو وہ پھر اسی سلسلے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جو خاندان ہیں، فیملیز ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے یار یہ کام تو میرے پردادا نے شروع کیا تھا، یہ کام تو میرے دادا نے شروع کیا تھا. جو تجارتی جو بزنس فیملیز ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو وہ رزلٹ جو ملتا ہے وہ رزلٹ ایسے نہیں، رزلٹ 100 سال کے اندر ملے گا آپ کو، رزلٹ آپ کو 50 سال میں ملے گا. اس کے لیے آپ کو جو ہے یکسوئی کے ساتھ جو ہے محنت کرنی ہوگی. ادھر ادھر نہیں، ہماری طرح نہیں کہ آج جو ہے کسی نے کہا جی گوشت کا کاروبار اچھا ہے تو حلال میٹ کی شاپ کھول لی، 6 مہینے کیا، پیسہ ضائع کیا، اور انہوں نے کہا جی ریسٹورنٹ کھول لیں، ریسٹورنٹ بڑا اچھا ہے جی ریسٹورنٹ کھول لیا، اس کے اندر پیسے ضائع کیے، اس نے کہا جی وہ فلانا کام بہت اچھا ہے، فلانا کام کر لو، فلانے میں گھس گئے تو 1 سال یہ کیا، 2 سال وہ کیے، سارا پیسہ برباد کیا، لون لیا، یہ لیا، اپنے آپ کو پریشان کر کے بیٹھ گئے. تو ہم لوگ جو ہے وہ بیسیکلی سب شارٹ کٹ کی تلاش کے اندر ہیں.
چاہے وہ ہمارا ملک ہو، چاہے ہم لوگ ہوں، چاہے وہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہم کوئی پلان نہیں کر رہے، تو آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ پوری جتنی میں نے آپ کے سامنے یہ جو کمیونٹیز کا تذکرہ کیا، آپ ان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، تو آج جو ہے وہ آپ کو ان کی جو تھرڈ جنریشن ہے وہ ایجوکیشن وائز اور بزنس وائز جو ہے وہ ملٹی بلینرز ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نتیجہ کوئی ایسے فوراً نہیں ملے گا، یہ نتیجہ جو ہے اس کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں 9 مہینے بچہ بھی ماں کی پیٹ میں رہتا ہے، وہ بھی اللہ میں نہیں کہا کن فیکون ہو جا، تو اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو دیکھیں 6 دن کے اندر پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ جب 6 دن میں پوری کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بچے کو نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے وجود کا تو کن فیکون کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی کہتے ہیں ہاں بھئی ہو جا پیدا، تو ہو جاتا۔ تو یہ جو پورا پروسیس چلوایا اور یہ پورا 9 مہینے کا پروسیس اور پھر اس کے اندر بھی پورا، تو یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم اس کے اندر بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے، صحابہ کے اندر اور ہمارے میں کیا فرق تھا، یہ صرف آج سے 150 سال 200 سال پہلے کی صورتحال ہے۔ یہ جو 200 سال کا گیپ آیا تو اس کے اندر کیونکہ ہم لوگ ابھی پیدا ہوئے نا بھئی، 40 سال 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی تھا کیونکہ ہم نے ایسے ہی دیکھا، جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے یہی حالات دیکھے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے تھے مسلمان، جاہل تھے، جڑ تھے، کوئی پلان نہیں کرتے تھے، کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی صفائی ستھرائی نہیں تھی، مسلمان تو اسی سے ایسے ہی ہے ہمیشہ۔ اور پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، وہ ہمیں درس بھی یہی دیتے ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے بھی یہی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ تم تو تھے ہی ایسے، تو لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تھے ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی بیکار، تو لہذا ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح ہی ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر 150 سال 200 سال پہلے آپ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ ایک بڑی شاندار زندگی گزارتا تھا، اور اس کی دنیا بھی اچھی تھی، اور وہ اس کا آخرت بھی اچھی کرتا تھا، اور وہ دنیا کو روشنی دیتا تھا اور دنیا کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ لوگ جو ہے مسلمانوں جیسا لباس پہننا فخر سمجھتے تھے، لوگ جو ہے وہ عربی بولنا اپنے لیے باعث فخر کہتے تھے کہ جی جو آدمی عربی بولتا تھا وہ ایجوکیٹڈ آدمی ہوتا تھا۔ فارسی عربی جو ہے وہ پڑھے لکھوں کی زبان تھی، اور جو ہے وہ تجارت اور خوشحالی اور کیا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ کس طریقے سے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں ٹھیک کرنی ہیں، اور جب ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر حالات بڑی اللہ تعالیٰ پھر ان کو بدل بھی دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، جو ہے ہر دیکھیں نا مسلمان کے اندر کیا ہے، وہ کبھی کسی حالت سے متاثر نہیں ہوتا اور مایوس بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا اللہ اگر اسی طریقے سے ہے کہ بھئی اللہ اسی طرح سے راضی ہے، اسی طرح ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کبھی آزمائش بھی آتی ہے، تو آزمائش سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ جو رویہ آج ہم نے اپنا لیا ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی فکر مند ہو، فکر ضرور کریں، کیونکہ جب تک آپ فکر نہیں کریں گے تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ جب تک فکر کریں گے اور پھر بیٹھ کے پلاننگ کریں گے تو اسی کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر رزلٹ بھی عطا کرے گا، نتیجہ بھی عطا کرے گا۔ اور دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب پاکستان بھی جاتا ہوں یا دوست احباب سے ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، دیکھیں ہمارے نوجوان ہیں، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی فیلڈ عطا کی ہے، اگر آپ کو کسی شعبے کی جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ بہت اچھا ہے کسی بھی اعتبار سے، دیکھیں ہر وقت ہم نے دین کی بات کریں اور آخرت کی بات کریں تو آخرت تو بعد میں آئے گی نا، پہلے تو دنیا ہے، دنیا کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے، دنیاوی معاملات بھی تو ٹھیک کرنے ہیں۔ تو لوگ جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آپ جس آدمی کو اللہ نے نوازا ہے نا، جس آدمی کے پاس اللہ نے، جس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے کرم میں جو اللہ نے اس کے اوپر کیا ہے لوگوں کو شامل کرے، لوگوں کو اس کے اندر جو ہے اس کی رہنمائی کرے، لوگوں کی، نوجوانوں کی خاص طور پہ، اور باقاعدہ جو ہے وہ کونسلنگ کرے۔ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کی طرف ہمارے نوجوانوں کا دھیان نہیں جاتا، اور جو ہے نوجوان اس طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر
بچہ جو ہے، اگر کوئی بچہ آپ کا پڑھ نہیں سکتا، وہ اس کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا، تو اس کو آپ کوئی ہنر سکھائیں، کسی کام میں لگائیں، تاکہ جو ہے اور اس کی تربیت کریں، اس کو بتائیں کہ بھئی کس طریقے سے تم نتیجہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں، اگر ہم سب مل کر کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تو ضرور حالات بدلیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حالات بدلیں نا، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ جی کوئی معجزہ ہو جائے گا، تو معجزہ نہیں ہوتا۔ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرکت میں برکت رکھی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ تو پھر سورہ بلد میں جو ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تو دیکھیں اس کے اندر کیا، اس میں مین چیز کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ میں پوری سورہ بلد کا ترجمہ اور وہ تفسیر آپ حضرات کے سامنے نہیں پیش کروں گا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اب دیکھیں یہاں پر تین اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں کہ کیا کہ ایک انسان جو ہے وہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی کے اندر ہوتا ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے فلاں فلاں کام ہو گیا ہے، تو اس کا کیا کفارہ ادا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو، فک رقبۃ، کہ غلام آزاد کرو، او اطعام یوم ذی مسغبہ، اور یا جو ہے جو بھوک کا دن ہوتا ہے۔ دیکھیں بھوک کے ایام کیا، قحط سالی کے، افلاس کے، اور ایسی جگہ جہاں پر جو ہے حالات خراب ہوں، تو اس جگہ پہ جو ہے وہ کیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا کہ بھئی کھانا کھلاؤ، غلام کو آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہتا ہے کہ جی میں تو گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو وہاں مجھے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ جی محمد یہ کہتا ہے کہ بھئی غلام آزاد کرو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتا میں نے پیسہ اس لیے کمایا، اس طرح تو میرا پورا پیسہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، میں نے تو بڑی محنت کر کے جو ہے پیسہ کمایا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا میں کیا جو میں نے مال جمع کیا ہوا ہے اس کو کیا میں ہلاکت میں ڈال دوں، تو اور اس طرح سے غریبوں کو مسکینوں پہ کھلا دوں۔ دیکھیں اس قسم کی سوچ کے لوگ جو ہے وہ ہر دور میں موجود تھے، حضور کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو آپ کیا کرو، آپ جو اب غلام تو ہیں نہیں، دیکھیں اس وقت تو غلام ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت میں بہت سارے لوگ ہیں جو مقروض ہیں، جن کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بھائی، سگا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا چچا، آپ کے ماموں، جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آپ کی ذمہ داری، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ پر اپنا کرم کیا ہے، تو اللہ نے آپ پر جب فضل کیا ہے تو اس فضل میں اپنے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو شامل کریں۔ تو آپ جو غلام کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کی جان چھڑائیں، وہ قرضہ اس کے بہاف پہ اتار دیں، تو یہ آپ کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے کہ غلام کو آزاد کرانے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور آپ اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں، اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں کہ لوگ بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں۔ اور جو مسکین ہیں، اور مسکین لوگ جو بیچارے علاج نہیں کروا سکتے، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور جو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، تو ان کی مدد کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک اصول بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہاں تو انسان کہتا ہے یار میں پریشان ہوں، تو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی پریشانی کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اور ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور خاندانی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور مسائل کاروباری قانونی مسائل چل رہے ہوتے ہیں، پیسے کا نہیں ہوتا، پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ اس پیسے کو استعمال کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں پلاننگ کریں نا، کوئی ایشوز ہیں ان کو حل کریں، دوسرا ساتھ ساتھ کیا کریں، آپ غریبوں کو، مسکینوں کو،
اور جو ہے یتیموں کو، ان کو آپ لک آفٹر کریں. اور یتیمن ذا مقربہ، یتیمن ذا مقربہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد وہ یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہو. اس کے حق بہت ہیں، ایک تو وہ یتیم ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے. تو آپ پر تو ڈبل رسپانسبلٹی آ گئی نا، ڈبل حقوق آ گئے کہ ایک تو وہ یتیم اور دوسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو صلہ رحمی بھی آپ نے کرنی ہے، تو آپ اس کی مدد کریں. تو پھر اور اگینسٹ میں دیکھیں، اگینسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں سے، گاؤں والوں سے، ان سے پھر وہ لوگ جو ہے وہ تقاضے کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. تو اس کا ایک کوئی میکینزم بنائیں، کوئی طریقہ کار بنائیں. بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، تو لہذا وہ اپنے مسائل کو ایسے حل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں، تو اس سے اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.